ڈان نیوز میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور یقیناً برصغیر پاک و ہند کے درمیان کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جہاں آزادی کے بعد ہی سے ہزاروں کشمیریوں کا جسے کہتے ہیں کہ خون بہہ رہا ہے، اور بدقسمتی سے اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے جو پاسٹ کے حکمراں تھے انہوں نے اس ایشو کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ پھر بہرحال کچھ ایک پیریڈ ایسا بھی آیا خاص طور پہ 90s کا کہ جب کچھ مہم جو ایڈونچرسٹ تنظیمیں ایسی داخل ہوئیں جن سے ان کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس وقت جو مودی ہی ایسا اسٹیپ اٹھا سکتا تھا جس نے یہ جو آرٹیکل 370 اور 34A کو جو ختم کیا، اور جو مہاراجہ ہری سنگھ نے 1927 اس لیے رکھا تھا کہ جی کیونکہ باہر کے لوگ آ جاتے تھے، خاص طور پہ پنجاب کے لوگ جاب کرتے تھے اور پنڈتوں کو اقلیت میں کر رہے تھے، اس کے لمبی ہسٹری ہے۔ پھر 1954 پھر شیخ عبداللہ نے اور جواہر لال نہرو نے اس کو برقرار رکھا، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں جو ایک جنگ ہے اس میں ایک نیا ٹرن آیا ہے، اور وہ جو خاص طور پر جولائی 2016 میں برہان وانی کی ڈیتھ کے بعد۔ اب یہ تحریک کیا اپنے منطقی انجام یعنی آزادی تک پہنچے گی، ہمیشہ ایک بڑا سوال رہا ہے۔ یہاں میرے ساتھ بڑے سینئر سفارتکار اور میرے ساتھ تو بہت طویل عرصے سے اسکرین پر ساتھ ہوتے ہیں ظفر ہلالی صاحب، فورن پالیسی پر ایون تو نیشنل ایشوز پر بھی بڑی گہری نظر ہے، اور پھر میں نے زحمت دی ہے انم زکریہ کو، اور میں ابھی کل ہی ان کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا بٹوین دی گریٹ ڈیوائڈ، اور خاص طور پر جو نیلم ویلی کا جو المیہ ہے کہ جو ہزاروں لوگ وہاں آ گئے، ڈیوائیڈڈ فیملی، کس طرح انہوں نے سفر کیا، پھر اس میں اور اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور کوئکلی ہلالی صاحب آؤں گا۔ ہلالی صاحب آپ تو ایک ایسے سفارتکار کی حیثیت سے بھی اس ایشو میں انوالو رہے، پھر بھٹو صاحب کے دور میں کہتے ہیں کہ ہاں ریئل ایشو یہ ابھر کے آیا، بعد کے حکمرانوں کا آپ کو علم ہے انہیں اپنے فرصت ہی نہیں ملتی کہ اپنے جو ڈومیسٹک مسائل سے پیسے کمانے میں، تو یہ جو ایشو زندہ رکھا ہے کشمیریوں نے رکھا، اور خاص طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ اس کی، ایک ہفتے پہلے ابھی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ جب ہمارے پرائم منسٹر کی گفتگو ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے ثالثی کی پیشکش کی، لیکن نتیجہ نکلا کہ وہ 370 تک اس نے ختم کر دیا۔ ہلالی صاحب، مجاہد بیلوی صاحب، آپ نے جو کہا کہ کشمیریوں نے اس ایشو کو زندہ رکھا، کشمیریوں نے اس ہندو کو شروع میں اتنا زندہ نہیں رہا، اس لیے کہ شیخ عبداللہ جو تھا ان کا لیڈر تھا، وہ ان کا واقعی پاپولر لیڈر تھا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ شیخ عبداللہ نے تو ہندوستانیوں کے ساتھ مل کے، وہ تو نہرو کا دوست تھا بلکہ پرسنل فرینڈ تھا، اور شروع میں اس نے جتنا ہو سکا وہ کشمیریوں کے مسلمانوں کو ان کے طرف لے گیا، ہندوستان کے طرف لے گیا، اور حالانکہ بہت سارے تھے جو نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ جو کشمیر کا ایشو ہم نے زندہ رکھا، پاکستان نے زندہ رکھا تھوڑی دیر تک، شروع میں خاص طور، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ شیخ عبداللہ جو تھا وہ نہرو کے ساتھ لڑ گیا، اور نہرو نے اس کو 12 سال کی قید کر دیا۔ اس وقت جو ہے کشمیری جاگ اٹھے اور کہنے لگے یار یہ کیا ہوا ہے، یہ آدمی جو ہمارا لیڈر تھا، جو ہر لحاظ پاپولر لیڈر تھا، اس نے کہا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ شاید کچھ رویہ ہمارا ٹھیک ہو سکتا ہے، چلیں، اور نہرو کا دوست، یہ جب یہ جیل میں چلے گئے وہ کنفیوزڈ ہو گئے تھے، اور 65 تک میرے خیال میں صاحب آپ کو پتہ ہے جب ہمارے کمانڈوز SSG کے کمانڈوز 65 میں کشمیر میں ڈراپ ہوئے تھے، اتنا ان لوگوں کا ان کا وہ کیا کہتے ہیں ویلکمنگ نہیں تھا جتنا ہم سمجھتے تھا یا ہونا تھا، اور ہمارے کمانڈوز نے کچھ دشواریاں ان کو اٹھانا پڑا، اس لیے کہ لوکل پاپولیشن جو تھا وہ نہیں۔ میرے خیال میں ریئل چینج ان کشمیر وہ آیا ہے جب یہ ایک واقعی ایک ٹوٹلی کیا کہتے ہیں موومنٹ ود ان کشمیر برہان وانی کے ساتھ۔ I think that is the test۔ لیکن خالی 65 نہیں انم، بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنرل اکبر خان جو ہے جو جن چھاپہ ماروں کو لے کے گیا اور کہتے ہیں جی ابھی تک کہ جی سری نگر جو ہے وہ صرف کوئی 4 میل پہ رہ گیا تھا اور اس کی بتیاں نظر آنے لگی تھیں،
اور اس وقت اگر ہم جو ہے ہماری اس وقت کی حکومت جو ہمیں ریسورس کی ضرورت تھی، خیر وہ چھاپہ ماروں نے جو کچھ کیا، جو قبائلی چھاپہ ماروں نے، وہ ایک ادر ہسٹری ہے. لیکن آپ نے درست کہا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک اور بھی ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور وہ ہے 90s کی تحریک، جس میں بعد میں آپ سے سوال کروں گا. یہ جو اگر میں ہسٹری میں تو خیر گئے، لیکن جو ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں، شیخ عبداللہ سے کیا غلطیاں ہوئیں، لیکن آج آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتی ہیں، خاص طور پر اس مودی کے موو کے بعد؟ انم جی، یہ آئی تھنک جو اس ویک جو ڈیسیجن لیا گیا ہے انڈیا میں، اس کے بہت گریو ریپریکاشنز ہیں کشمیر کے لیے، اور ایک بہت ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے ایون فار انڈیا، بیکاز ایز اے لاٹ آف انڈین اینالسٹ آر سیئنگ یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل موو ہے. کشمیر پہ اس کے بہت سیریس اس کا امپیکٹ ہوگا، اور دونوں سائڈس پہ ہوگا. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں لائن آف کنٹرول کافی دنوں سے ایکٹیو ہے، ہیٹڈ ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، لوگ بنکرز میں ہیں. اس طرف سے کافی کم نیوز آ رہی ہے، مگر جتنی آ رہی ہے اٹس ویری ویری الارمنگ. تو یہ ایک بہت ہم آئی تھنک وی آر ایٹ اے پوائنٹ ان ہسٹری پوائنٹ آف دا کشمیر کانفلکٹ جہاں پہ things have escalated, things are very very serious, اور I think we can no longer ignore this matter. اور کشمیریز کو لگتا ہے کہ پاکستان بھی اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس کو کافی حد تک اگنور کیا ہے. جب اس طرح کا موقع آتا ہے، 2016 میں بھی آیا یا اب آیا ہے، تو رسپانس اسٹرانگ آتی ہے، مگر ایز اے ریئیکشن. تو میں اس کو دیکھتی ہوں کہ میرا کویشچن ہے بلکہ کہ ہمیں پتہ تھا، مودی صاحب نے یہ چھپ کے نہیں کیا، انہوں نے بلکہ اپنی الیکشن کیمپین میں بھی کافی امپلائی اسٹریٹ فارورڈلی کر دیا تھا کہ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ میں کشمیری سے 1 سال سے بات کر رہی ہوں کہ ٹرائیفیکیشن کی نیوز ہے اور اب بائیفیکیشن ہو گئی ہے. تو اس پہ پاکستان کو آئی تھنک کافی ہم نے مس کیا ہے. ہمیں اوور دا ایئر ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ کرنا چاہیے تھا ٹو برنگ دس ٹو دا فور. یہ this should not be taking anybody by surprise. The way it's happened is horrific, but I think this was coming and we should have seen it. انم کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اگر میں وہاں جا آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو ہماری خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ کابل فال کے بعد جب ہمارے یہاں ایک ایلیمنٹ آیا نا کہ اچھا جی اب ہم نے افغانستان تو فتح کر لیا، بلکہ ہم ماسکو فتح کر لیا، اب ہم دلی کی طرف چلیں، تو پھر اس میں انہوں نے پھر مظفر آباد سری نگر راستہ تلاش کیا. ایک ایلیمنٹ جو داخل ہوا، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جو ایک موومنٹ کا جو ایک پروگریسو ایک نیشنل کریکٹر تھا، پیور کشمیری کریکٹر تھا، وہ اس سے بہرحال نقصان ہوا. اور خاص طور پہ 9/11 بھی پھر ہو چکا، اس سے بھی ہمیں بعد میں نقصان ہوا جب 9/11 ہو گیا، کیونکہ پوری ویسٹ امریکن جو ہے وہ تو ہر سمجھتے تھے کہ ہر تحریک جو اس ایریا میں چلے گی وہ دہشت گرد تحریک ہوگی، وہ فنڈامنٹلسٹ تحریک ہوگی. ہلالی صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے باہر کے لوگوں کو الگ رکھیں، پہلے شروع بات کریں کشمیریوں کے بارے میں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 1948 میں جب ہمارے ٹرائبل لیڈرز اکبر خان کے ساتھ کشمیر کے اندر گئے تو کیوں وہ سری نگر ایئرپورٹ کو ان کو کیپچر کرنا تھا اور سری نگر ایئرپورٹ کو ان آپریبل بنانا تھا؟ کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ وہ ٹرائبل لیڈرز کا کنسنٹریشن کچھ اور چیزوں پہ تھا. آپ سمجھ گئے نا؟ یہ تو ہم نے بڑا اچھا موقع کھویا. وہ درمیان میں جو وقت تھا، وہ وقت ماؤنٹ بیٹن نے استعمال کیا 2 کمپنی انڈین سکھ ٹروپس بھیجنے کے لیے. نہیں تو وہ لینڈ نہیں کر سکتے تھے اگر ہم جا کے وہ کھود دیتے، مانے ہمارے جو ٹرائبل سے. چلیے وہ موقع کھو گئے ہم. اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو کہا ہے بڑے سارا وقت، ہم سوری، مگر شیخ عبداللہ اور بڑا اس کا رول ہے. مسلم اوپینین کو اس نے بڑی کوشش کی کہ ہندوستان کے ساتھ لے جائے. 1962 میں فیل ہو گیا تو کدھر آیا؟ لنڈن. نہرو نے اس کو بھیجا لنڈن کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ہی واز لیڈنگ دی ٹاکس آن بہاف آف انڈیا اینڈ کشمیر ہمارے ساتھ. مجھے پتہ ہے 62 میں وہ آیا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا نہیں کیا اس ٹاکس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. جب وہ آیا لنڈن میں، اس کو پتا تھا کہ نہرو نے اس کا دوست جو اسے 12 سال قید میں رکھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ کچھ کرنا ہے کشمیر کا. خبر غالباً اسی وقت آئی تھی اب شیخ عبداللہ آباد ان پاکستان. بٹ ہی ڈائیڈ، بٹ نہرو ڈائیڈ. 65 وار کیم. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ 65 کا وار، پھر وہ وار کا کیا ہوا؟ ہماری جنگ، اس نو ریلیشن شپ. پھر اس کے بعد 70 میں ایک اور جنگ.
میں جاننا چاہتا ہوں ہم نے جو بھی کیا یا نہیں کیا کشمیریوں کے لیے، وہ کیا کیا اپنے کے لیے اس دوران میں؟ آپ کہتے ہیں کہ 1990s میں ہماری غلطی تھی کہ ہم نے 1990 میں مورل مٹیریل، ڈپلومیٹک مٹیریل سپورٹ ان کو دیا، جو ہمارا کرنا تھا ہم نے کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلانے لشکر آ گئے، یہ آ گئے اور وہ ہمارے پہ باؤنس بیک کیا۔ ٹھیک ہے، دنیا جو بھی کہیں، ہمارے لوگ اور ہم لڑ رہے تھے اور مر رہے تھے کشمیریوں کے لیے۔ یہ جو ہو کہ نہیں، I mean in retrospect وہ غلط لگ رہا ہے، مگر اس وقت تو لوگ جا رہے تھے، لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، اور کشمیر کا جا بھی رہے تھے اور وہاں سے آ بھی رہے تھے۔ یہ مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور جس میں نے کہا کہ یہ جو مودی کے موو نے ساری دنیا میں اس ایشو کو دوبارہ زندہ کیا ہوا ہے، اور اس وقت بھی وہاں پر کرفیو جاری ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ جس بڑے پیمانے پر رد عمل کا اظہار اس وقت ہوا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ کہیں وقت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے یہاں جو پاپولر میڈیا کا نقصان ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور بڑا ایشو آ جائے تو یہ بیک گراؤنڈ میں چلا جائے، تو گو کہ ان کی اسٹرگل کنٹینیو ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہاں ہمارے ظفر ہلالی صاحب ہیں، اب تو کوئی ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر انم زکریا نے مجھے جوائن کیا۔ میں ایک اور آسپیکٹ سے بھی اس کو دیکھ رہا تھا کہ ہم نے دنیا کی بڑی جو لبریشن مومنٹ میں ایک پرسنالٹی ابھر کے آتی ہے۔ مثلا اگر ہوچی من کے ویتنام کا ذکر کریں گے تو ہوچی من کا ہو گئی، چین کا ذکر کریں گے تو ماؤ زیتنگ کا رول ہوگا، کیوبا کا اور کاسٹرو اور چی گیورا کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، سوئی کارنو کے بغیر نہیں کر سکتے ہم۔ اسی طرح بھٹو صاحب کا خیر ایک دوسرا رول ہے، پر ان سب میں ایک بڑی ایک سحرانگیز شخصیات ہوتی تھی۔ اب ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں ڈیفر کروں گا ہلالی صاحب سے، لیکن بہرحال شیخ عبداللہ میں جب وہ جو سری نگر میں لال چوک پر پان دکھاتا تھا تو پوری قوم جو ہے وہ اس کے پیچھے ہو جاتی تھی۔ یہ بھلے کہیں کہ جی وہ ڈرامہ کرتا تھا، لیکن ہی وہ پاپولر لیڈر۔ اس کے بعد جو ہے جو دیکھیں ہم اس 87 میں اگر یہ اس کا سب سحر انگیزی ختم ہو گئی اور ایک لیک آئی، حریت لیڈرشپ غالباً 93 میں اکٹھی ہوئی، لیکن ابھی بھی ان کا کوئی ایک پاپولر لیڈر نہیں ہے۔ گیلانی صاحب کا ایک اپنا ایک ورژن آف آزادی کا ہے، یاسین ملک کا الگ ہے، ان کا حریت کا الگ ہے، پھر ہمارے حزب مجاہدین ایک الگ وہاں پر گئے۔ تو شاید اس سبب بھی، یعنی یہ جو ایک لبریشن مومنٹ کے لیے ایک لیڈر، ایک تحریک، ایک تنظیم امپورٹنٹ نہیں تھی جو لیک کی، ورنہ اتنی سیکریفائزز کے بعد 50,000 سے بعد ان کا رزلٹ تو آنا تھا نا انم زکریا۔ جی آئی تھنک کہ اس میں ایک بہت بڑا جو رول ہے کہ جو ریجن ہے، دیکھیں اس میں ہم زیادہ تر ویلی کی بات کرتے ہیں، مگر ویلی کے ساتھ ساتھ لداخ بھی ہے، جموں بھی ہے، گلگت بلتستان ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر بھی ہے۔ ان میں جو ڈسکنیکٹ رہا ہے، کوئی بہت فریکوینٹلی کمیونیکیشن چینلز بالکل ہی بلاک ہو جاتے ہیں، ٹریول نہیں ہو سکتی، ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، تو یہ جن کشمیریوں کے ساتھ میں نے بات کی ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے وہ بھی فریکشنڈ ہو گئی ہے۔ دے ہیو ناٹ بین الاؤڈ ٹو کم ٹوگیدر۔ جو ایک کنسرٹڈ ڈائلاگ ہوتا ہے جس کے تھرو آپ ایک اسٹرانگ لیڈرشپ بلڈ کرتے ہو، وہ ان کو چانس نہیں ملا۔ یہ ڈیوائیڈڈ رہا ہے، اور بلکہ جو اس کے اوپر ڈسکورس رہا ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ڈسکورس رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان میں بھی کشمیر کی بات ہوتی ہے تو زیادہ تر ویلی کی بات ہوتی ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ بہت سارے اور اس میں ریجنز بھی ہیں جو ارتھوائل اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتے ہیں اور وہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا حصہ ہیں۔ سو آئی اگری ود یو کہ جو ایک اسٹرانگ موومنٹ ہے، اس کی جو اسٹرانگ لیڈرشپ ہے وہ نہیں شاید بن سکی جتنی بن سکتی تھی، جتنی بننی چاہیے تھی۔ اور اسپیشلی آئی تھنک کہ اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ 70s کے بعد تو اس کو ایک بائی لیٹرل ایشو کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے، اور جب کشمیری ٹیبل پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک وہ حریت ہو یا کوئی اور لوکل کشمیری لیڈرشپ ہو، تو ان کو روک دیا جاتا ہے۔ سو وی ہیو there's a history to why the situation is as it is. اسٹیٹس کو اس وقت ایسا کیوں ہے؟ ایک پوائنٹ آف ویو بھی ہے۔ دیکھیں یہ میں تھوڑا سا آپ سے چاہ رہا تھا، ایک تو یہ میرا اپنی جگہ سوال رہے تھوڑا سا، اس کا ویسے میں کوئک آپ کا رسپانس چاہوں گا، کیا واقعی، کیونکہ آپ کا یقیناً ہسٹری پر اور ان مومنٹس پہ مطالعہ مجھ سے زیادہ ہوگا، کہ
لبریشنز موومنٹ کے لیے جو میں نے پاپولر نام لیے کوئی اس میں ایک ہوتی ہے نا سحر انگیزی اور براڈر اس کے کشمیر میں انفارچونیٹلی جیسے ڈسپائٹ آل ڈفرینسز وتھ شیخ عبداللہ جو میں نے آپ سے کہا کہ لیٹ 80s تک وہ بڑا ارلی 60s تک پاپولر لیڈر تو تھا کشمیریوں کا ادھر کے اور ادھر کے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں افغانستان میں اتنا بڑا موومنٹ ہوا ایک لیڈر کون تھا؟ کوئی نہیں. سات فیکشنز تھے. ایک مجاہد ہے کہ نہیں؟ کتنے 7 لیڈرز تھے. کیوں نہیں ایک ہوا؟ احمد شاہ مسعود وہ تو ہائی جیک کر لیا نا پھر اسامہ نے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا بعد میں. اسامہ کو کبھی لیڈر مجاہدین کا نہیں بنا. پوری تحریک ہائی جیک کو کر رہا ہے. another topic اس میں. I know what I'm trying to simply say is چلو نہیں بنا ایک لیڈر. مجھے نہیں پتا کیوں, یہ بہتر جانتی ہوں گی کشمیریوں کے پاس ایک لیڈر کیوں نہیں ایمرج کیا. ایک پولیٹیکل لیڈر تو تھا شیخ عبداللہ میں, اور شیخ عبداللہ نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا. میں تو کہتا ہوں ایک ریکارڈ ہے کہ گرینڈ فادر, فادر اور سن تینوں جیل میں گئے ہیں. یہ کبھی ہوا نہیں. اور اب جا کے سبق سیکھیں. اب جا کے وہ کہہ رہے ہیں دنیا کو کہ بھئی ہم نے غلط چوائس کیا, ہمیں ہندوستان کے ساتھ نہیں جانا تھا. میں نے they didn't have a good leader. اب میں نہیں بتا سکتا کیوں نہیں, یہ شاید بہتر بتا سکتی ہیں. فیکشنز میں اگر ڈیوائیڈڈ تھے, افغان مجاہدین بھی ڈیوائیڈڈ تھے, مگر لڑے تو صحیح, افیکٹولی لڑے. اور ہمارے سوری ہلالی صاحب, جس طرح جو افغانی لڑے ہیں, اب میں اس میں بالکل میں الگ موضوع کی طرف چلا جاؤں گا. اس میں کتنا بڑا جو امریکنوں نے جو ہے اپنے ڈالروں کا اور ہتھیاروں کا جو ایک ڈھیر لگا دیا جو استعمال بھی نہیں ہوا, اور بیچارہ اس وقت سوویت یونین کیونکہ وڈرا کرنے کے لیے تیار تھا. مگر کس چیز سے لے کے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بارڈر سے جب وہ جاتے تھے ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ ایک بندوق, 100 راؤنڈ گولی اور ایک واکی ٹاکی. آپ ہندوستان کی فوج جس سے لڑنے جا رہے بہت بہادر ہیں, انبلیویبلی بریو. یہ مجاہدین کے پاس تو سٹنگر میسائلز بھی تھی, وہ تو ادھر مارتے تھے, راکٹس تھے, آرٹلری بھی تھی ان کے پاس, ایک آف اے سارٹ راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ. ان کے پاس کچھ نہیں تھا. 90s میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا, پھر بھی جاتے تھے, لڑتے تھے اور مرتے تھے. کشمیریوں کو آپ داد دیں. یہ دوسری بات ہے کہ جن کے جو لیڈرز تھے ان کے شاید اتنا ایفیکٹو نہیں تھے, شاید اتنا پاپولر بھی نہیں ہوئے, مگر اب یہ سب یہ ہو گئے, دیو کلوز. وانی جو تھا, ہی واز اے ٹرو کشمیری لیڈر, اور وہ ہی از بیکم اے ہیرو. وہ ایک چے گویرا بن گیا ہے. وہ ان کو ڈائریکشن دیا, اسپرٹ دیا, انکریجمنٹ, ہر چیز دیا. اور اب یہ دیکھیے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان, یہ جنگ, میں کہتا ہوں ہار گیا ہے جنگ ہندوستان. موڈی کو کیا کرنا پڑ رہا ہے ہندوستان میں اس جنگ کو بتانے کے لیے؟ موڈی کے خلاف انڈین انٹیلیجنسیا ہے, ملک, آدھا ملک موڈی کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ موڈی نے کتنے جھوٹ کر کے اس نے سپریم کورٹ کو کرپٹ کروایا ہے, اپنے سپریم کورٹ کو. 4 سرونگ سپریم کورٹ ججز موڈی کے خلاف پریس کانفرنس دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے چیف جسٹس کو ہائی جیک کر لیا ہے, ڈرا کے لے گیا ہے اس کو. سینٹرل CIB انٹیلیجنس بیورو انڈیا کا, اس کے آدمی کو ایسا انہوں نے تبادلہ کیا. رافیل فائٹرز کے بارے میں آڈیٹر جنرل انڈیا کا ایسا انہوں نے نکالا. پوری دنیا کو پتا ہے, پورے ہندوستان کو پتا ہے موڈی کیا کر رہا ہے. ان کشمیریوں کی اتنی سیکریفائسز کے بعد ان کو نمائندگی تو ورلڈ وائڈ نہیں ملتی نا, جب وہ بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں جو کانفلکٹ ہیں خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے. انم جی, the thing is کہ آپ دیکھیں کشمیریز کو ان کا ڈیو رائٹ نہیں ملا, اور نہ ہی کشمیری وائسز سینٹر سٹیج پہ رہی ہیں. یہ پاکستان میں بھی نہیں رہی, ٹھیک ہے. پاکستان میں ہم ایڈمنسٹر کرتے ہیں ایک ٹیریٹری, ان کی آوازیں تک سینٹر تک نہیں آتی. یہ انڈیا میں بھی مسئلہ رہا ہے, یہ انٹرنیشنلی مسئلہ رہا ہے. ہم وہ جتنی بھی قربانیاں دے رہے ہیں وہ الیکشن کیمپینز میں تو استعمال ہوتی ہیں, یا 5 فیبری کو استعمال ہوتی ہیں, یا آگے 14 اگست کو ضرور استعمال ہوں گی, مگر جب ان کے اصل حقوق کی بات آتی ہے تو وی فال شارٹ. اینڈ اس میں آئی ووڈ لائک ٹو برنگ اپ دا UN رپورٹ, بیکاز بات ہو رہی ہے کہ UN تک ہم یہ لے کے جائیں گے, اور میں بالکل اس کو ضروری سمجھتی
سمجھتی ہوں انٹرنیشنل اسپاٹ لائٹ اس ایشو پہ ہونی چاہیے, بٹ کنسسٹنٹلی. کشمیریز کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ جب پاکستان یا جب انٹرنیشنل کمیونٹی کنوینئنٹ سمجھتی ہے یا جب بہت کوئی سچویشن ایسکلیٹ ہو جاتی ہے اور ریجنل سیکیورٹی پہ بات آتی ہے تو تب تو سب اس کو کور کرتے ہیں, مگر پھر یہ بیک برنر پہ چلا جاتا ہے, جو آپ نے ارلی آن اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو یہ اگر ہم یو این تک لے کے جا رہے ہیں تو ہماری کیا کنسسٹنٹ اسٹریٹجی ہوگی, پرسسٹنٹ اسٹریٹجی ہوگی, ہم ول وی کنٹینیو ٹو کیپ کشمیر ایٹ دا سینٹر آف آل کانورسیشنز. سیکنڈلی کہ اگر ہم یو این تک جا رہے ہیں تو یو این کی 2 رپورٹس آئی ہیں 2018 میں اور 2019 میں اس کا فالو اپ آیا ہے. اس کو ہم سلیکٹیولی نہیں استعمال کر سکتے. اس میں انڈیا پہ زیادہ فوکس ہے, سب سے زیادہ فوکس ہے بلکہ, اینڈ انڈیا کے لیے بہت ریکمنڈیشنز ہیں, بٹ پاکستان کے لیے بھی ریکمنڈیشنز ہیں. اور جولائی میں کہا گیا ہے کہ نیدر انڈیا نور پاکستان ہیو ڈن واٹ نیڈس ٹو بی ڈن ٹو فالو دوز ریکمنڈیشنز. تو اگر آپ اس کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بہت ضروری ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر میں جو مسائل ہیں آپ ان کو حل کریں. اس کے بعد آپ یو این ٹیم کو الاؤ کریں اندر تاکہ وہ دیکھیں, اور اس سے ہمارا مورل گراؤنڈ بہتر ہوگا, ہمارا جو اسٹانس ہے بہتر ہوگا, اینڈ دین وی کین ریئلی سے کہ ہم کشمیر ایشو کو ریز کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی. اور جب ہم ریز کریں تو اس میں کشمیری آوازوں کو ہم آگے لائیں. وی نیڈ ٹو اسٹاپ ٹاکنگ آن دیئر بہاف. آئی ریئلی فیل دیٹ. میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے اتنی بڑی سیکریفائس جو دی جا رہے ہیں کشمیری. میرا آج تک سوری جو سمجھے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انڈیا میں کوئی سول سوسائٹی نہیں ہے, انڈیا میں کوئی شاید ہیومن رائٹس کے لوگ بھی نہیں, یعنی اتنی بڑی آبادی میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے نا جو کانشیس رکھتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آج تک خود ہندوستان میں کوئی, آج دیکھ رہا تھا کچھ ابھی مظاہرے کوئی پاپولر سپورٹ نہیں مل سکی کشمیریوں کو. اس کا سبب کشمیریوں کی تحریک ہے یا ان کی بیسی ہے؟ کمال ہے, آپ کو نہیں پتا کہ ہندو مسلمان سے نفرت کرتا ہے, لیکن 20 کروڑ مسلمان بھی تو وہاں پر ہیں, خود انڈیا میں دبے ہوئے ہیں. 15% ہیں وہ, زیادہ تر ان کے 15% ہے انڈیا کا پاپولیشن مسلمان. آپ مجھے بتائیں ان کی کیا ریفلیکشن ہے لیڈرشپ میں؟ فوج میں کتنے ہیں؟ 15% ہیں افسرز, کمانڈنگ آفیسرز 1% بھی نہیں ہے. چیف ایگزیکٹو آفیسرز فائنانس میں, بزنس میں کتنے ہیں؟ 1 بھی نہیں ہے. سول سروس میں کدھر ہے؟ 0.0 ہوں گے. کمال ہے, ان کو کچل دیا ہے. ان کا دے آر دا پورسٹ آف دا پور. ان میں دلت اور شودرے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. بہت کم ہے یہ مسلمان جو آپ سمجھتے ہیں جو سوسائٹی میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں. ہندو ان سے نفرت کرتا ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ مجھے پوچھئے. میرے والد صاحب ادھر پوسٹڈ تھے, میں جاتا تھا چھٹیوں پہ ان کے پاس, مجھے بتاتے تھے وہ کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا. کہتے تھے سر ہم لوگ نام بدل دیتے تھے, لباس بدل دیتے تھے, رام کرتے تھے اور خدا اللہ یہ وہ سب, جب ہم نوکریوں کے لیے جاتے تھے ہم بھول جاتے تھے. کہنے کی بات یہ ہے مجاہد بریلوی صاحب کہ ہندوستان دے ہیٹرڈ آف دا مسلمز, اگر وہ نہیں ہوتا پاکستان کیوں ہوتا؟ اور محمد علی جناح کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا ایمبیسڈر آف مسلم ہندو یونٹی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایمبیسڈر آف مسلم ہندو یونٹی بانی پاکستان کا بنا. کیوں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہندو کا یہ رول تھا تو آپ کی یہ جو 56-58 ملک ہیں انم جہاں بادشاہت زیادہ ہے, یہاں کا کون سا ہم نے کب سنا کہ ایجپٹ کا اور اردن کا اور ایون وہ فلسطین کے لیے کون سے کھڑے ہو گئے؟ اگر ہم اس پوائنٹ پہ ڈیوائڈ کریں کہ ہندو یہ کرتا ہے تو مسلم ورلڈ نے کون سا کشمیریوں کے لیے کیا انم؟ جی آئی ریئلی تھنک ہمیں اس کے بیونڈ اسٹیپ کرنا پڑے گا. ہندو مسلم یہ جو ریٹرک ہے یہ کسی کو بینیفٹ نہیں کر رہا اس وقت. یہ آئی ایم ویری سوری ٹو سے ود آل ڈیو رسپیکٹ آف کورس, بٹ یہ ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ اور یہ نیگیٹو سینٹیمنٹ اور ہائپر نیشنلزم کی طرف یہ جاتا ہے. We don't need this right now. I think what we need is to have a conversation about کہ کشمیری, ہم پاس کی بات کر رہے ہیں, ابھی ہم کیا کریں گے اس کے بارے میں, ابھی ہم اس کو انٹرنیشنلی کس طرح ہائی لائٹ کریں گے. آپ 1 2 3 ہم نے سفیر کیا کہتے ہیں کر لیا, ہم نے سمجھوتا ایکسپریس شاید ختم کر دی, ہم شاید ٹریڈ ختم کر دیں,
इट्स इनफ, और क्या कर सकते हैं? नहीं देखिए, ट्रेड का जहाँ तक है और जो डिप्लोमेटिक डाउन ग्रेडिंग की बात हुई है, आई रियली थिंक कि ये हमारी गवर्नमेंट को कुछ करना था, ठीक है, उन्होंने ये कर लिया, सिंबॉलिक जेस्चर है ज़रूर, बट इसका जो असर है ये आम आवाम पे होगा, ये छोटे ट्रेडर्स पे होगा, छोटी बिजनेसेस पे होगा, डिवाइडेड फैमिलीज़ पे होगा जिनके रिश्तेदार इस साइड पे हैं या उस साइड पे हैं। इसका कश्मीरी जो सिचुएशन है उसमें कोई तब्दीली आएगी इससे, या जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसको अंडू कर देगी, जो उन्होंने रिवोक किया है आर्टिकल 370? आई डोंट थिंक सो। इंटरनेशनली बिल्कुल हमें हाईलाइट करना चाहिए, बट लाइक आई सेड अर्लियर, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे पे जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस और सजेशंस हैं हम उनको फॉलो करें। सेकेंडली, वी नीड टू रियलाइज़ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारी इंटरनल कश्मीर पॉलिसी से लिंक्ड है। इस वक्त फायरिंग हो रही है, हीटेड है LOC, बंकर्स हर साल प्रॉमिस किए जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, क्यों नहीं बनते हैं? जो लोग हैं उनको पुलवामा के बाद कम्युनिटी बंकर बनाए स्कूलों में, स्कूल खुल गए, बंकर चले गए, लोग महल्ले में जाके किसी के घर घुप अंधेरे में औरतें और बच्चे रहाइश लेते हैं, ऐसे जब शेलिंग हो रही होती है, इतनी हैवी शेलिंग, आप समझते हैं क्या हो सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट की मतलब हम इंटरनली अपनी कश्मीर पॉलिसी क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसमें कश्मीरीज़ को आगे क्यों नहीं लाते? दैट इज़ ओनली वे टू रियली रिजॉल्व दिस इशू। ये इशू डायलॉग से रिजॉल्व होगा, डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व होगा, और dialogue cannot take place without having Kashmiris on the table, and let's start with the Kashmiris we administer. पाकिस्तान क्या करे? खाली डिप्लोमेटिक की स्टेप ले सकता ना, आप कहते हैं कि बाहर के मुल्कों को जाके हम अपनी डिप्लोमेसी और मीठे मीठे अल्फाजों से उनको कन्विंस करें कि पाकिस्तान का साथ देना चाहिए? देखिए, बात सुनिए, ये एक बड़ा रॉ इमोशनल मैटर है। हम जो हैं, हम आए हैं एक जगह से, हम लोग कौन चाहता है कि अपना घर और अपना हर चीज़ छोड़ के जाएं? कोई वजह होगा ना, वही वजह आज तक है, वही वजह आज तक है। तो बाहर के मुल्क ये समझ नहीं सकते, वो तो अपने इंटरेस्ट देखते हैं, ट्रेड देखते हैं, हिंदुस्तान का एडवांटेजेस देखते हैं कि पूरा सब कॉन्टिनेंट के साथ उनकी दोस्ती हो, तो वो बेहतर नहीं है कि नहीं तो 200 मिलियन अगेंस्ट 1.2 बिलियन, भाई कौन अपना वो तो फिर हिलाल साहब वही तो बात करें, अगर आपने जो अभी तक स्टेप उठाए हैं, सॉरी टू से, वो कुछ उठाएंगे इससे, मसलन अगर आप तिजारत ख़त्म कर दें, अगर आप समझौता एक्सप्रेस बंद कर दें, सफ़र तो डिवाइडेड फैमिलीज करेंगी जो है ना। मसलन बहरहाल जो बस चली थी उससे दोनों तरफ के कश्मीरी गए, डिवाइडेड फैमिलीज के लिए तो क्रिएट नहीं हुआ है ना, मेरा फैमिली डिवाइडेड है, डिवाइडेड। हाँ, मैं तो बड़े आदमियों को तो कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, वो तो दुबई मिल लेंगे, लंदन मिल लेंगे, ये मिल लेंगे। तो मतलब ये वाले जो स्टेप हम उठा रहे हैं, खाली इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? खाली हम ट्रेड बंद करने से, सफ़ीरों को बुलाने से, समझौता एक्सप्रेस बुलाने से, या इस तरह के? नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे लोग चाहते हैं बताने, उनका देखो इमोशनल चीज़ है ये वो एक कूल ब्लडेड कोई चेस का गेम नहीं है, ये एक इमोशनल चीज़ है। हमारे लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ है, जो हिंदुस्तान ने जो किया, हालांकि अगर आप मुझे प्राइवेटली पूछें, आखिर हिंदुस्तान ने क्या किया है? उन्होंने लीगली और इलीगली वो चीज़ किया है जो प्रैक्टिकली इन ऑपरेशन है कि नहीं? और क्या किया है इन्होंने? मगर हमारे लोग चाहते हैं कि रिएक्शन हो, गवर्नमेंट जो है रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल है जी। मतलब हमने तो सॉरी टू से, हमने तो वाजपेयी को जितनी इज्जत दी थी, इतना बड़ा कोई अच्छा ऐसे हमने इससे पहले किसी को वेलकम ही नहीं किया था। एक ज़माना वो भी था, यानी आप जो उस वक्त भी कश्मीरी कोई मिजरीज उनकी ख़त्म भाई, जब हमने तो फैसला ये कर लिया है ना कि हक़ खुद इरादियत आप दे दें, बल्कि हम तो मेरे ख्याल में अगर नहीं किया है, करना चाहिए, ये भी फैसला करना चाहिए, अगर कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं दो उनको, ये ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास है। आई एम सेइंग प्लेबिसेट हुआ है कि यू वांट टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है ना? मैं तो कहता हूँ इंडिपेंडेंस दें उनको, इसलिए कि जब हम हर वक्त कहते रहते हैं कि पाकिस्तान वो चाहता है जो कश्मीरी चाहते हैं, अगर वो आज़ादी चाहते हैं दो उनको, अपना भी कश्मीर दो उनको। अगर वो आज़ादी चाहते हैं और तुम सही कह रहे हो कि हम उनको वो करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं, करो भाई, लिव अप इंटेलेक्चुअली, तो कम से कम ऑनेस्ट हो, एंड वी आर, हम करेंगे, मगर हिंदुस्तान ये कभी होने ही नहीं देगा। जी अनम, ये जो मैं अब इस वक्त पास की गवर्नमेंट का जिक्र नहीं कर रहा, हमारे यहाँ तो आपने देखा ना, बल्कि सॉरी टू से आज हिलाल साहब कर रहे हैं, मोदी को तो बाकायदा उसकी पूरी बारात समेत आया था वो तो यहाँ पर
اٹل بہاری واجپئی کو تو بڑا ایسا لگ رہا تھا کہ بڑا دولہا پوری وہ بھی اسی طریقے سے آیا تھا. ہماری تو یہ پالیسی بھی رہی ہے کہ اس وقت کیا وہ ٹھیک ہے کیونکہ میڈیا میں نہیں آ رہا تھا سب کچھ کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, حالانکہ وہ ان بیچاروں کی تکلیفیں ویسے ہی تھیں. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو اسٹیپ اٹھائیں گے اس کے تو دونوں طرف کے جو غریب کشمیری ہوں یا ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں, مسلم ڈیوائیڈڈ فیملی, ان کی سفرنگ بڑھتی ہے نا, حکمرانوں کو تو کوئی ان کو نقصان نہیں پڑے گا یا حکمران طبقات کو نہیں پڑے گا. آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جی یہ ٹھیک ہے, ہم سب کہتے ہیں ہاں جی ریفرنڈم ہو جائے, دونوں طرف پوچھ لیا جائے, یونائٹڈ نیشن ہو جائے, وہ تیار نہیں ہے, کس طریقے سے انم؟ دیکھیں اس میں بڑی سمپل یو این کی طرف سے جو ریکمنڈیشنز ہیں, اگر ہم وہ رپورٹ کھولیں وہ پبلک ہے, اینی بڈی کین ایکسیس اٹ. اس میں یہ سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہے کہ سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے نیڈس ٹو بی انکنڈیشنل, اور اس میں جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر, اس میں کچھ چینجز آنے پڑیں گے. تو پہلے تو ہمیں لیجسلیٹولی اس مسئلے کو دیکھنا ہے, اس پہ ڈائلاگ کرنا ہے, اینڈ دین وی ہیو ٹو کم اپ وتھ سم کائنڈ آف کنسنسس. اگر جیسے ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان تیار ہے کہ جو کشمیری چاہتے ہیں وہ ہی ان کو ملنا چاہیے, اس میں ہمارا کشمیر ان کا کشمیر کسی کا کشمیر نہیں ہے, کشمیریز کا کشمیر ہے, ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. یہ پاکستان کا آفیشیل سٹانس ہے. تو ہمیں اس میں فرسٹلی کیپ گوئنگ بیک ٹو دی رپورٹ بیکاز یہ جو خاص طور پر پوسٹ اصل جو نیو ملیٹنسی آئی, اور میں تو خیر اس کو تھینکس گاڈ کہوں گا کیونکہ سوری ٹو سے میں اسے ایگری, جو 87 کے بعد جو ایک بہت ایلیمنٹ آیا تھا, جولائی 2016 میں جو اس کی جو شہادت ہوئی برہان وانی کی, اور ایک ینگس کی جو ایک, اور جس سے میں خیال سب سے زیادہ ہندوستان گھبرایا بھی ہے, فوجیں بھی اس نے وہاں پر بڑھا دی ہیں, شاید پہلے 6 لاکھ تھیں تو اب کہتے ہیں نہیں 7-8 لاکھ زیادہ ہیں. تو کیا ہم سمجھیں کہ اب ٹرننگ پوائنٹ کشمیر کی موومنٹ میں آ گیا ہے, اور ہندوستان نے بہت ہی ریئیکشن میں یہ والا جو 370 ختم کیا ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ٹرننگ پوائنٹ پاس ہو گیا ہے, یہ آ گیا تھا. یہ 5 سال ہو گئے ہیں اس ٹرننگ پوائنٹ کو جو آ گیا ہے. ہندوستان کشمیر کھو گیا ہے. اب جب تک وہ 9 لاکھ فوج رکھیں اور لوگوں کو کچلیں, مارے اور وہ کریں, کیا فلسطینیوں, آپ مجھے بتائیں, اسرائیلیوں نے فلسطین کے لوگوں پہ قبضہ کر لیا اس لیے کہ ان کو مار مار کے ان کا برا حالت کر دیا؟ بالکل نہیں. کشمیر از لاسٹ ٹو انڈیا. اب وہ ملے گا کب ان کو وہ آزادی اور وہ ٹیریٹوریل رائٹ اور سیلف انڈیپینڈنس, وہ ہمیں نہیں پتہ. ہمارا فرض ہے کہ ان کو مدد کرتے رہیں, اور ہمارا فرض ہے کہ ایفیکٹولی مدد کریں. ابھی تک اتنا ایفیکٹولی نہیں. ہم تو کہتے ہیں مورل, ڈپلومیٹک, پولیٹیکل کافی نہیں ہے. ہندوستان مورل, ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل کے علاوہ بلوچستان میں کیا کر رہا ہے؟ مٹیریل دے رہا ہے کہ نہیں؟ ٹی ٹی پی کو کیا دے رہا ہے؟ اپنے ہتھیار دے رہا ہے. دیکھیے یار, ایسا جنگ لڑنا ہو تو ٹھیک سے لڑیں, اور لڑیں یا نہ لڑیں, ختم کر دیں, گیو اپ, گو ہوم. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان از کمیٹڈ, کشمیریز ہیو ون دا فائٹ. اب انڈیا میں یہ ریکگنیشن کب جاتی ہے؟ میں خیال میں, دیکھیے یہ موڈی جو ہے نا, یہ موڈی کو ہندوستانی لوگ زیادہ سمجھ کے اس کو نکالیں گے نسبتاً کوئی اور. انم, آپ ایگری کرتی ہیں اس بات سے؟ I don't know about that, but I do think کہ اس وقت انڈیا میں بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. انڈینز اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, اینالسٹ, جرنلسٹ اینڈ ایکٹیوسٹ. and I do think ICJ نے بھی نوٹس لیا ہے. there is, if there's hope, تو وہ constitutionally وہ through the judiciary, through the Supreme Court اس کو چیلنج کرنا پڑے گا, and I think Indians will have to play a very big part. I don't know if Modi is going anywhere though. تھینک یو انم, آپ سے بات ہوئی اور ہلالی صاحب سے, لیکن میرا یہ ضرور کہنا ہے کہ جو جمع ہوئی تھیں ہماری پارلیمنٹس کے جی کشمیر پر ایک یونائٹیڈ جوائنٹ اسٹینڈ لیں گی, عوام کا مورائل بڑھے گا, لوگوں کو اکٹھا کریں گے. لیکن ہم جو پچھلے جو بحث مباحث میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی اسکورنگ میں ہو رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر آ گیا, آج اس سے خوب بدلہ لے لو. مجھے تو لگتا ہے کم از کم اتنا ہی لان تان کر رہے ہیں جتنے شاید یہ مودی پہ کرتے ہوں گے. تو یہ کم از کم نہیں ہونا تھا. یہ اس طرح کا ساری دنیا کو ہمیں مزہ کا نہیں اڑوانا تھا ان اسمبلیوں کے اجلاس کے ذریعے, اور ہماری پوری توجہ ہونی چاہیے کہ اس وقت جب کہ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں اور مودی نے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے تو ہمارا اس سے بڑا رد عمل شدید ہونا چاہیے. تھینک یو انم, اور ہلالی صاحب آلویز آئی ایم تھینک فل آپ جوائن کرتے ہیں ہمیں. مجاہد بریلوی کو ڈان نیوز سے اجازت دیجیے.